أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ العادیات کی جو ابتدائی آیات ہے ان کے متعلق کچھ پڑھا اور ان کی تفسیر کو دیکھا. ان آیات کا مختصر ترجمہ اس دفعہ پڑھیں گے اور آگے ہم پھر چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ گھوڑوں کی. ضبحا وہ گھوڑے جو ہانپتے ہیں، دوڑتے ہوئے جو ہانپتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے قدموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی ان کے دوڑنے میں اتنی تیزی ہے اور اتنی شدت ہے کہ چنگاریاں نکالتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں. فالمغیرات صبحا، جو اغارت یا جو صبح کے وقت چڑھائی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ جو دھول اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی ان کے دوڑنے اور بھاگنے کی وجہ سے دھول اڑتی ہے اور وہ اس دھول کو اڑاتے ہوئے جاتے ہیں. فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر ان کی قسم جو اس حالت میں اس جمع کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کے درمیان وہ پہنچ جاتے ہیں، جو لشکر جمع ہے اس لشکر کے درمیان وہ پہنچ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود بہت ناشکرا ہے، سخت ناشکرا ہے. لام یہاں پر لکنود تاکید کے لیے ہے. لکنود میں یہ پورا لفظ ایک نہیں ہے، لا اور کنود. کنود کا مطلب ناشکرا کہیں گے یا ناشکرا ہے کنود کا مطلب. لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، لام تاکیدہ ہے، تو اس لیے سخت تاکید اللہ تعالیٰ نے سخت تاکید کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ان الانسان، اور ان بھی تاکید کے لیے آتا ہے. بے شک انسان لربہ اپنے رب کے ساتھ یا اپنے رب کے لیے لکنود سخت ناشکرا ہے، شدید بہت ہی ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. اور انسان کی ناشکری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسان کو نصیحت کی، اور وہ اسی وجہ سے انسان کی طبیعت کی ناشکر طبیعت کی وجہ سے کہ انسان اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا اتنا شکریہ ادا نہیں کرتا جتنا وہ کوئی مصیبت آئے اس پر وہ بات کرتا ہے، یا اس پر کہہ لے کہ اعتراض کرتا ہے یا سوال اٹھاتا ہے، اور کبھی غصے میں اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ سوال اللہ تعالیٰ کی ذات پر اٹھا دیتا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کیا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اور اسی کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک آدمی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں تقسیم کی، جو غزوہ کے بعد مال غنیمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر لی تو آپ کی تقسیم ایک خاص حکمت کے تحت تھی.
ایک تو تقسیم وہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولوں کے تحت کہ فلانے کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، گھڑ سوار ہے تو اس کو اتنا حصہ ملے گا، ایسا بندہ جس کے پاس گھوڑا نہیں تھا اس کو اتنا حصہ ملے گا. اس حصے کے بعد یا اس تقسیم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی کچھ لوگوں کے درمیان تقسیم کی. وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ ما اردت بها وجہ اللہ اعدل. اس نے آ کے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بڑی سخت قسم کا انداز تھا اس کا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت انداز کو قبول کیا کرتے تھے، آپ خاموش رہتے تھے، اس طرح کی چیز کو اتنا دل پہ نہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر یہ بات ہی ایسی تھی، اس نے آ کے اشارہ کیا اعدل یا محمد، اے محمد عدل کرو. اور اس جو تقسیم کی ہے آپ نے، ما اردت بها وجہ اللہ، آپ نے یہ اللہ کے لیے نہیں تقسیم کی، یا اللہ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاضر ناظر رکھتے ہوئے تقسیم نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے بندے، میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ ان لم اعدل فمن يعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو یہ اس کی ناشکری تھی کہ جو ملا اس کے باوجود اس نے چاہا کہ بھائی نہیں، یہ کیوں، اس کو کیوں اتنا مل گیا، اس کو کس لیے اس طرح دیا. جیسے کہ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے بہت زیادہ مال غنیمت دیا کہ چونکہ وہ نئے مسلمان تھے تو ان کا ایمان قوی ہو، سخت ہو ان کا ایمان. ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اس اسلام لایا، اور اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی، آپ نے مدد دی، اسلام لے آیا. اس کے بعد میں پیچھے جا کے دیکھیں، انسان اس چیز کے مطابق سوچتا ہے جو چیز جس چیز کو وہ اس کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کا سامنا تھا عرب کو بڑی شدت کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کی تجارت باقی عرب علاقوں میں نہیں تھی جس طرح کی مکہ میں تھی یا مدینہ میں تھی. یہ معروف جگہ تھی، یہ گزرگاہ تھی لوگوں کی شام اور یمن کی طرف. تو لوگ یہاں پر رک کے جاتے تھے، لوگوں کا ایک خاص سفر کا روٹ تھا. اس وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ تجارت تھی، بڑا فروغ تھا تجارت کو. قریش سب سے بڑا قبیلہ تھا، تو اس چیز کی لوگوں کے ذہن میں بڑی اہمیت تھی. اس نے جا کے بتایا کہ یعنی کسی کے لیے صدقات دینا، کسی کا خرچ کر دینا کسی کے اوپر، یہ بہت اہمیت تھی اس وقت، اس دور میں. یہ بات نہیں تھی کہ جی اچھا ٹھیک ہے ہم اپنا نہیں کر سکتے، اپنا کر سکتے ہیں، لیکن غربت ہے، فقر ہے، پریشانیاں ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ہے، اشیاء خوردنوش اس طرح نہیں میسر جس طرح ایک سبز علاقے میں میسر ہوتی ہے، جہاں پر جانور بھی میسر ہے اور پھل بھی میسر ہے، اور ان دونوں کا اصل بھی میسر ہے جو کہ پانی ہے. صحرا میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانور میسر ہے اور نہ ہی پھل میسر ہے. تو اس نے جا کے اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ اے میری قوم، محمد پہ ایمان لے آؤ، فَإِنَّهُ يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَقْرَ، کہ محمد اتنا دیتا ہے کہ اس کے بعد غربت کا ڈر ہی نہیں رہتا. لیکن بات وہی ہے کہ انسان جو حاصل ہوتا ہے، جو پاس نعمت ہوتی ہے، اس کا شکر انسان ادا نہیں کرتا. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے، مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی انسان کے لیے کہ ہم اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ہی ادا کریں. علماء کہتے ہیں ہمارا الحمدللہ کہنا ایک شکر بنتا ہے کہ ہم اس پر بھی الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے توفیق دی، ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک امت کے برابر تھے، خود اکیلے ایک امت کے برابر تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، جھکنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. حنیفاً، اللہ تعالیٰ کے موحد تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا سارا رجحان تھا.
اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ خدا کا اور وہ تصور ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو چاند ہے، پھر سورج ہے، پھر نجوم ہے، پھر کہتے نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کہاں پہ ہے یہ خالق، جب مجھے وہاں اس کے بعد پھر نبوت کا معاملہ اور وہ ساری چیز. تو حنیفاً شروع سے سیدھے راستے پر تھے ابراہیم علیہ السلام. ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھے. پریشانیاں نہ تھیں، پریشانیاں بہت تھیں اپنی زندگی میں. سب سے بڑی پریشانی جس کی بہت تکلیف تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ یہ تھی کہ میرے باپ نے میری بات نہیں مانی. میرا باپ سراسر اس چیز پر ہے جس چیز کے مخالف مجھے اللہ نے بھیجا، اور اس چیز کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ وہ مشرک نہیں تھے. اس چیز پر شکر ادا کیا انہوں نے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس خصلت کا خاص ذکر کر دیا. اس کا مطلب کہ بڑی شدت کے ساتھ اس چیز کا یا اہتمام کے ساتھ وہ شکر ادا کرتے تھے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اختیار کر لیا. وہداہ، اور پھر اللہ نے ہدایت دی جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، جس ہدایت کو. سورج ہے، پھر چاند ہے، پھر ستارے ہیں. یا رب کون ہے یہ خالق کون ہے؟ لیکن اتنا پتہ ہے کہ کوئی خالق ہے اور وہ اوپر ہے. یہ جو معبود ہے، یہ بت ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی. شکر ادا کیا انہوں نے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ میرا بندہ یہ شکر ادا کرنے والا ہے میری نعمتوں کا، جو نعمتیں میں نے اس پر کی. ان نعمتوں کا، توحید کی نعمت کا کبھی ہم نے سوچ کے بیٹھ کے شکر ادا کیا ہو کہ یار تو نے ہمیں توحید کی نعمت عطا کی. اللہ تعالیٰ کے اختیار کا انہوں نے شکر ادا کیا. نبی کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کو بہت پریشانیاں آتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سب کو معروف ہے، پتہ ہے بہت پریشانیاں تھیں. بچہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جی چلے جائیں، چھوڑ آئے جا کر وادی میں. اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں ربی وادی کچھ بھی نہیں ہے اس وادی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑ آئے. زوجہ نے کہا کہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ہاں جی اللہ کا حکم ہے. اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. پریشانیاں شدید تھی، لیکن اس اختیار پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے. 90 سے زائد عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ عطا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس بچے کے متعلق بھی سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ذبح کر دے. چل پڑے اس کو لے کر. شاکرا لانعمہ، انبیاء کے متعلق اور انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان کا معاملہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عام ہر انسان کو یہ حکم دے دیا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہاں پر کفر جو ہے یہ اللہ کا کفر، عقیدے والا کفر نہیں ہے. یہاں پر کفر نعمت کا کفر ہے. نعمت کا کفر یہ ہے کہ نعمت کا شکر نہ ادا کرنا، یہ کہنا کہ میرے اوپر تو مصیبتیں ہیں، مجھ تک تو کوئی نعمت ہی نہ پہنچی. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہوگا، شدید عذاب ہوگا میرا. اس لیے نعمتوں کے متعلق ہم سوچیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک ایک چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں کہ کیا گیا، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا آیا اور کیا باقی ہے ہمارے پاس. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. ایک اور آیت ہے، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی تمہیں جس کا تم نے سوال کیا، اور وہ بھی دیا جس کا کبھی سوال نہ کیا. کیا سورج اور چاند کا سوال کیا تھا ہم نے؟ کیا اس زمین کا اس انداز سے وجود میں رہنا، برقرار رہنا، اس کا سوال کیا کسی نے؟ لیکن اللہ نے عطا کیا. یہ اس کا احسان ہے ہم پر. کوئی انسان اس کی قدرت نہیں رکھ سکتا
کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ لے لے، ہم اپنا چاند اور سورج بنا لیتے ہیں، بنا کے دیکھیں چاند اور سورج اپنا۔ اس زمین کو اس انداز سے کھڑا رہنا ہے، اس کو کر کے دیکھیں اگر خود کر سکتے ہیں۔ جو بیلنس اللہ نے برقرار رکھا، اللہ چاہے تو ان پہاڑوں کو ہٹا لے، اس زمین کا بیلنس ادھر ہی ختم ہو جائے، چند سیکنڈ کے لیے زمین کا توازن آگے پیچھے ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو روک لے یا اس کو پکڑ کے دکھائے۔ وہاں پر جتنی بھی طاقت ہو اس آدمی کی، اس زمین پر مالی طاقت ہے، جس طرح کی بھی طاقت ہے، وہ اس چند لمحات کے زلزلے کو روک کے نہیں دکھا سکتا۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ شاید آ جائے، اس کے لیے سیفٹی کیا ہے؟ سیفٹی یہ ہے کہ بھئی اپنے گھروں سے نکل جانا ہے، بھاگنا ہے۔ رک سکتا ہے؟ نہیں رک سکتا۔ انہی چیزوں کا تو شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ ہمیں اس چیز کا نہیں احساس دلا رہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا ہی شکر ادا کر دو جو تم نے پوچھی، جس کا تم نے سوال کیا مجھ سے، انہی کا شکر ادا کر دو۔ اس میں سے آدھی سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں ہمیں۔ چند جو نہیں ملتی ہم نالاں ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں آیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تو ختم نہیں ہوں گی۔ اپنے ارد گرد کو چھوڑ کے اپنی ذات کے متعلق ہی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور پھر اپنی ذات کے ارد گرد کی نعمتیں ان کو بھی پھر بھی انسان گننا شروع کرے۔ اس سوچ میں انسان پڑتا ہے کہ کس چیز کی ناشکری کروں میں، کس بات کی ناشکری کروں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی چیز تو سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سخت گزری، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی جواب دیتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور یہ کس چیز پر حضرت عائشہ کو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ انہوں نے کہا کہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ کے گناہ معاف کر دینے پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ انسان کو اگر اللہ توبہ کی توفیق عطا کرے تو اس توفیق پر انسان شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تو نے توفیق عطا کی مجھے توبہ کرنے کی۔ کتنے لوگ ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہم موجود ہیں یا نہیں موجود، یا چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ تو شکر کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے اس بارے میں انسان کو کہ شکر ادا کرنا ہے۔ جو نعمتیں ہوں گی وہ برقرار رہیں گی، شکر نہیں ادا کریں گے جو ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ مصیبت آئی تو اس پر صبر کرنا ہے، نعمت ہے تو شکر کرنا ہے، مصیبت ہے تو صبر کرنا ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سفر کیا انہوں نے، زبیر بن عوام کے بیٹے تھے عروہ بن زبیر، جو کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے۔ انہوں نے خلیفہ کی طرف سفر کیا، دمشق خلیفہ سے ملاقات کرنی تھی، مدینہ سے سفر اپنا شروع کیا۔ مدینے سے نکلتے ہوئے ان کی ٹانگ میں انفیکشن ہوا، کوئی مرض لاحق ہو گیا ان کی ٹانگ کو۔ کہتے ہیں کہ دمشق پہنچے تو اس حالت میں پہنچے کہ چل نہ سکتے تھے، لوگوں نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ خلیفہ نے ان کو دیکھا تو وہی بات ہے، ان شخصیات کا احترام تھا، فوراً خلیفہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا تو علاج، کہتے ہیں خلیفہ نے اپنا طبیب بلا لیا، جو خلیفہ کا علاج کیا کرتا تھا اس طبیب کو بلا لیا کہ بھئی ان کا علاج کرو، دیکھو ان کو کیا عارضہ ان کو لاحق ہے۔ طبیب نے دیکھا، طبیب کہتا ہے ٹانگ کٹنے کی ضرورت ہے، ٹانگ نہیں کاٹی تو یہ آگے بڑھتا جائے گا اور جسم میں پھیلے گا یہ جو بھی عارضہ ہے۔
تو حضرت زبیر سے پوچھا، عروہ بن زبیر، ان سے پوچھا، فرماتے ہیں کہ اقطعوها، کاٹ دو اس کو، ضرورت ہے ٹانگ کاٹنے کی، کاٹ دو۔ اس کے بارے میں، اس کاٹنے کے بارے میں بھی یہ آتی ہے بات، کہتے ہیں کہ جب طبیب نے کاٹنے کا معاملہ شروع کیا تو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، مجھے نماز شروع کرنے دو، میں جب نماز شروع کر لوں گا تو اس میں کاٹ دینا۔ اس طرح کی بھی روایت آتی ہے۔ کیوں؟ نماز کی وہی بات ہے کہ جس انداز سے نماز پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے مجھے انشاءاللہ میرا تعلق اس وقت اللہ سے جڑا ہوگا، مجھے محسوس نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے کی طرح کا کاٹنا تو نہیں تھا نا اس وقت کوئی پین کلرز نہیں تھے، اس وقت کوئی مخدرات نہیں تھے جن سے انسان کو بے ہوش کر دیں، کوئی چیز نہیں تھی، اینستھیسیا وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ سکن کٹنی ہے، اس کے بعد گوشت ہے، اس کے بعد ہڈی پہ آ کے وہ آری جس طرح کی بھی ہے اس نے چلنا ہے وہاں پر، شدید عذاب کی کیفیت، اور بالکل ایک لمحے میں بھی نہیں سوچا، کہتے ہیں ٹھیک ہے کاٹ دو، کاٹنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سوچ پیچھے کیا تھی کہ اللہ کی دی ہوئی ہے نا، لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لے لیں۔ کہتے ہیں جب طبیب نے ٹانگ کاٹ دی، کاٹ کے وہاں پر پرات سی پڑی تھی جس میں رکھی ہوئی تھی وہ ٹانگ، تو ٹانگ کو دیکھ کر یہ بات، یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، واللہ ما خطیت بکی الی خطیئۃ قط، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس ٹانگ کو مخاطب کرتے ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے کبھی بھی کسی گناہ والی چیز کی طرف نہیں چل کے گیا۔ اتنا اعتماد تھا اس چیز کو، اس چیز متعلق اپنے اوپر، اور اس ٹانگ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، یعنی گواہی دینا پھر میری نیکی کی۔ جس روز اللہ تعالیٰ گواہی دلوائیں گے اور انسان یہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہم اپنے اعضاء کو یہ بات کریں گے کہ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کیوں گواہی دے دی ہم پر؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اس ذات نے ہمیں بولنے کی قدرت اور استطاعت دی جس نے تمہیں ہر چیز کو پیدا کیا، اور تمہیں سب سے پہلے اس نے پیدا کیا جب تم لا شیء تھے، کچھ بھی نہ تھے، اس چیز سے تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت یہ گواہی دینا کہ میں تجھ سے کسی گناہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، اور اس چیز پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واپس خلیفہ سے ملاقات ہوئی، جو بھی معاملات تھے ان کو مکمل کر کے واپس چلے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ مدینہ سے آنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو لوگوں نے یہ بات بتائی کہ اے عروہ بن زبیر، آپ کا ایک بیٹا تھا جو کہ استبل میں داخل ہوا، گھوڑوں کے استبل میں داخل ہوا، گھوڑے نے اس کو مارا، قدم سے مارا یا جس طرح بھی گھوڑے نے اس کو مارا، وہ فوت ہو گیا۔ فقتلہ، تو اس کو قتل کر دیا گھوڑے نے۔ اس چیز پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اپنے سفر کو آسان، یا اپنی اس پریشانی کو، سفر میں جو پریشانی آئی تھی اس پریشانی کو آسان بنانے کے لیے حضرت یوسف والے الفاظ ادا کیے، حضرت یعقوب والے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والے الفاظ ادا کیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے تھے، تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، تو حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یا پھر ویسے عام کہتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، کہ ہمیں اس سفر میں تھکاوٹ پہنچی، تکلیف تھوڑی سی پہنچی۔ نصبہ اصل میں تھکاوٹ کو کہتے ہیں، کہ تھکا دیا مجھے اس سفر نے۔ اپنی دیکھیں پریشانی کا اظہار کس انداز سے کیا، اور اپنے آپ کو کس طرح سکون دلا رہے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے، کس طرح اطمینان دلا رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے اطمینان دلا رہے ہیں کہ اس سفر نے مجھے تھکا دیا۔ کون سا سفر تھا جس میں ایک ٹانگ کٹ گئی اور واپس آنے سے پہلے خبر مل گئی کہ بیٹا فوت ہو گیا؟ کہتے ہیں بس سفر نے تھکا دیا مجھے۔ اللہ اکبر،
صبر دیکھیں، یہ صبر شکر کی وجہ سے تھا. جو شکر کا احساس تھا ان کے دل میں، اس احساس کی وجہ سے یہ صبر ان کے اندر موجود تھا. یہ لازم اور دونوں ایک ساتھ یہ چیزیں ہیں، لازم و ملزوم ہے دونوں. صبر ہوگا تو شکر ادا کریں گے. جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہی صبر کرتا ہے. جو شکر ادا نہیں کرتا وہ صبر نہیں کر پاتا. اور شکر کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کرتا ہے اپنے لیے. کتنا اعلیٰ درجے کا صبر تھا، اور یہ وہ صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سیکھا انہوں نے. اتنی شدت کا صبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انہو کان لی 4 اطراف فاخذت واحدا وابقیت 3. اے اللہ میرے چار اطراف ایک جسم کے ہیں. اللہ تو نے ایک طرف میرا لے لیا اور 3 میرے جو جوانب ہیں جسم کے وہ باقی رکھے، یعنی 2 ہاتھ اور ایک ٹانگ میری باقی ہے. یار وَإِنَّهُ كَانَ لِي 4 بَنُونَ 4 بیٹے تھے فَأَخَذْتَ وَاحِدًا وَأَبْقَيْتَ 3. یا اللہ تو نے ایک لیا 3 رکھ دیے. یہ الفاظ کیوں ادا کر رہے تھے؟ تاکہ ناشکری نہ پیدا ہو میرے دل کے اندر. یہ پتا ہو کہ ایک لیا ہے 3 باقی ہے ابھی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ 3 لے لیتے اور 1 باقی رکھتے، اور اپنے جسم کے اعضاء میں 3 لے لیتے 1 باقی رہ جاتا. لیکن شکر یہ ادا کر رہے ہیں کہ یا ربی 3 باقی رکھے، 1 لے لیا تو نے مجھ سے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ سے عطا کی فَلَئِنْ ابْتَلَيْتَ، اے اللہ جب تو نے مجھے ابتلا میں ڈالا، لَطَالَمَا أَعْتَيْتَ، یا اللہ تو نے بڑا لمبا عرصہ مجھے دیے رکھی وہ چیز، بڑے لمبا عرصہ تو نے وہ نعمت میرے پاس ہی رکھی. اگر تو نے مجھے مصیبت اور ابتلا میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، تو امتحان لینے سے پہلے لَطَالَمَا أَعْتَيْتَ، بڑے لمبے عرصے تک تو نے مجھے وہ دیے رکھا. یعنی وہ جو ان کا عضو تھا، جو ان کی ٹانگ تھی اور جو ان کا بیٹا تھا، یا ربی بڑے لمبے عرصے تک دیے رکھا تو نے مجھے، تو اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَخَذْتَ، یا اللہ اگر تو نے لیا میرا، یعنی ٹانگ کے بارے میں، لَقَدْ أَبْقَيْتَ، تو یا اللہ تو نے باقی بھی رکھا میرے لیے کچھ. یہ تھی وہ چیز جس کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے. ہم اس پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ انسان کا ایک جسم کا حصہ کٹ جائے، انسان اس حصے کو دیکھ رہا ہو اور انسان روئے دھوئے نہ، پریشانی کا اظہار نہ کرے، بلکہ اعتماد سے یہ کہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حصہ دفن ہونا ہوتا ہے، مٹی میں دفن کیا جاتا ہے اس حصے کو. جو حصہ انسان کے جسم سے کاٹا جائے کسی بیماری کی وجہ سے، اس کو مسلمانوں کی قبرستان لے جا کر اس کو دفن کیا جاتا ہے. اس نے دفن ہونا ہے، اس نے گواہی دینی ہے. اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1 قدم بھی گناہ کی طرف میں نے تجھ سے نہیں لیا تھا، تو میری گواہی دینا جا کر. اور ہر چیز کا انہوں نے شکر ادا کیا. یعنی کہہ لیں کہ یہ ہے اصل میں حق ادا کرنا انسان کا شکر کے لیے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان حق نہیں ادا کر سکتا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. جتنا بھی وہ شکر ادا کر لے، جتنی بھی وہ عبادت کر لے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی وہ وحدانیت کا اقرار کر لے، جتنا بھی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا اور اس کا شکر کا حق ادا کرنا یہ انسان سے نہیں ادا ہو پائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں ایک بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر کیا کہ اس نے ساری زندگی عبادت کی، عبادت میں ہی گزاری اس نے ساری زندگی اپنی، اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوا جنگل میں چلا گیا تاکہ دنیا کے آس پاس کے فتنے نہ ہوں اور دنیا کی جو چیزیں واجبات ہیں، جو معاشرے کے واجبات ہیں وہ میرے اوپر نہ ہو، میں جنگل میں چلا جاؤں.
یعنی جو اہل و عیال کے اور یہ سارے واجبات ہیں یہ میرے پر نہ آئیں، میں جنگل چلا جاؤں، ان سے میں آزاد ہو جاؤں، عبادت کرتا رہا ساری زندگی، 500 سال کا ذکر آتا ہے کچھ اس طرح کا، کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں اتنی ہوتی تھی. جب فوت ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے اپنی رحمت سے معاف کیا. کہتا ہے یا ربی میں رحمت سے، میں تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ایک آنکھ رکھ دیں گے ایک پلڑے میں اور باقی اس کی ساری زندگی کے کیے ہوئے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے. وہ سارے نیک اعمال جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے اس ایک آنکھ کے سامنے. یعنی اس ایک آنکھ کا بھی 500 سال کی عبادت شکر ادا نہیں کر سکتی. ہمیں اللہ نے 2 آنکھیں دی، ناک، کان، زبان، دانت اور ساری جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے، جسم کے اندر کے باہر کے. ہم سوچنا شروع کریں تو یہ چیز نہیں ختم ہوگی، یہ سوچ آ جائے گی کہ یا اللہ یہ نہیں ختم ہو رہے ہمارے جسم کے اندر کے، ابھی تو باہر کی نعمتیں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیار محبت کرنے والے دیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا امتی بنایا، سب سے افضل نبی کا امتی بنایا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی مستحق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل نبی کا امتی بنایا. سب سے آخر میں ہے، حدیث بھی ہے ایک اس طرح کی کہ سب سے آخر میں ہے، سب سے کم وقت ہے لیکن سب سے افضل ہوں گے. یہودی نے اعتراض کیا، یہودیوں نے، کہ یہ کیسے، یعنی وقت بھی تھوڑا کم، وقت بھی کم، یعنی قیامت تک وقت بھی کم، آنے والے بھی سب سے آخر لیکن سب سے افضل ہوں گے اور نبیوں کے بھی سردار ہے. یہ تمام چیزیں ہم یعنی ہمارا شکر چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر شکر ادا کریں. یہ اتنی اہم چیز تھی جس کے اللہ تعالیٰ نے جس سے پہلے 5 قسمیں کھائیں اور اس کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ ذکر کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کو گلہ ہے اپنے بندے سے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ ناشکرا ہے، شکر نہیں ادا کرتا. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائیں، ان کا علم دیا، صفر سے ان کا علم دیا جو کہیں سے ان کی شروعات کہیں سے نہیں تھی. انسان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، اس کو سوچ دی اور اس سوچ کے ذریعے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. کیا ان نعمتوں کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کیا اس سوچ کا شکر ادا کیا ہم نے کہ اللہ تو نے ایسی سوچ دی یا ذہن میں ایسا خیال تو لے کر آیا جس کی وجہ سے یہ والی چیز ایجاد ہوئی یا یہ چیز بنی؟ اس سوچ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. وہ نعمت ہے نا ہم پر. ایک چیز جو ہے وہ طلبگار ہے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. وہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان سخت ناشکرا ہے. آگے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ ایک اور خطرناک چیز ہے کہ انسان شاہد ہے. یعنی تمام قسمیں کھا کے یہ جواب القسم ہے، ان قسموں کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کس چیز پر میں نے قسم کھائی. انسان شاہد ہے، جانتا ہے اس چیز کو کہ وہ سخت ناشکرا ہے. عَلَى ذَلِكَ، عَلَى کا علا جو ہے یہ اس کا مرجع جو ہے وہ لکنود ہے. عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان کا نفس ضمیر خود اس پہ گواہ ہے. اور یہاں پر ملایا ان قسموں کو کچھ مفسرین رحمہ اللہ نے کہ گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ شکر گزار اور وفادار ہوتا ہے اس سے جتنا ایک بندہ اپنے خالق کا بھی نہیں ہے. ہمیں گھوڑے سے درس لینا چاہیے، گھوڑے سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ گھوڑا بے وفائی نہیں کرتا، جو مالک اس کا خیال رکھتا ہے گھوڑا وقت آنے پر اس کی مدد کرتا ہے، اتنی کرتا ہے کہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا گھوڑا. اس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ دے رہی ہے کہ کیا انسان اپنے خالق کا اتنا وفادار ہے جتنا ایک گھوڑا اپنے مالک کا ہے. خالق کا معاملہ الگ ہے، گھوڑے کے بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن صرف مالک ہونے کے ناطے گھوڑا اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ جان دے دیتا ہے.
اور کبھی ناشکری والی حرکت نہیں کرتا، انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہی رکھتا ہے. اور اس چیز پر انسان کا اپنا نفس خود گواہ ہے، گواہی دیتا ہے کہ تم ناشکرے ہو. ہمارے اعضاء تو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس سے ہی پوچھ لیا، نفس نے بتا دیا، تو اس کا آگے کیا جواب دیں گے؟ انسان کے نفس کے اندر جو چیز ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے یا کیوں پکڑ کی جا رہی ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر سے مراد یہاں پر مال و دولت ہے، وہ مال و دولت کی محبت میں لشدید بہت زیادہ گیا ہوا ہے، بہت اس کے دل کے اندر مال و دولت کی محبت ہے. خرچ کرنے کی ضرورت ہے. جس چیز کی دل میں محبت ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی انسان تمنا کرے گا. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا ربی میں ایک نیک عمل کر لوں. اور دوسری آیت میں اس ایک نیک عمل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ انسان کہے گا یا ربی میں صدقہ کر لوں، اپنے مال سے کچھ نکال دوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، وہ اس وقت تھا. آج تو اگر احد پہاڑ کے برابر بھی یا پوری دنیا کے برابر سونا دیا جائے صدقہ کرے تو آج وہ قبول نہیں ہے. اس وقت ایک مچھر کے پر کے برابر کا صدقہ بھی قبول تھا. اور جو وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ارشاد فرمائی کہ عائشہ اپنے آپ کو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ ایک آدھی کھجور دے کر بھی آپ اپنے آپ کو گناہ سے آگ سے بچاؤ. آدھی کھجور دینے کا مطلب یہ نہیں کہ صدقے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ دینے والے کو، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو فائدہ ہو. اگر اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو میں کیوں دوں؟ ہمیشہ یہی سوچ، اور یہ سوچ بہت بار ہمیں صدقہ کرنے سے روکتی ہے. اچھا اتنا سا ہے، اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا، اچھا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے. وہ صدقہ میں اس کے لیے نہیں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. مجھے اپنی آگ سے ڈھال کی ضرورت ہے، چاہے وہ آدھی کھجور ہو یا آدھی کھجور سے بھی کم ہو. اور یہ کام حضرت عائشہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا. ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، اس نے مانگا، حضرت عائشہ نے جو ہاتھ میں تھی وہی دے دی. اور وہ اس عورت نے لے کے اس کو آدھا کیا، اپنے ایک بچے کو دیا اور پھر ایک دوسرے بچے کو دیا اور چل پڑی. حضرت عائشہ حیران ہوئی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. لیکن جو سامان حضرت عائشہ نے اپنے لیے کیا اس کی مثال یا اس کو عمل کے طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عمل کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا. تو اس شدید محبت کو ڈالا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہے ہمارے دل میں، لیکن پھر امتحان ہمارے لیے رکھ دیا کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ چونکہ انجانے میں ہم سے بہت گناہ ہوتے جاتے ہیں اس لیے صدقات بھی کرنے ہیں. کیا وہ واجب ہے؟ صدقات واجب نہیں ہے، خود کرنے ہیں. لیکن یہ انسان کی محبت بتائے گا اس مال کے لیے کہ وہ کتنی زیادہ محبت ہے. کیا وہ مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں؟ اور وہی چیز ہے کہ اگر دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا واپس لوٹائیں گے، اس سے دوہرا کر کے واپس لوٹائیں گے. جتنا مٹھی بند کر کے رکھیں گے اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پر بھی تنگیر کریں گے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال بہت پسند کرتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے مال لے کر آئے. مجوسی تھے وہ لوگ. اس زمانے میں بحرین کہلایا جاتا تھا احساء، عسیر اور احساء اور دمام اور اس طرف کے جتنے علاقے ہیں وہ علاقہ، اور بحرین آج کا جو بحرین ہے وہ اس میں شامل تھا. اس سارے علاقے کو بحرین کہا جاتا تھا. تو وہاں مجوسی لوگ رہتے تھے. تو مجوسیوں نے وہاں پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالانہ جو مال مقرر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اگر رہنا چاہتے ہو تو اتنا ادا کرو گے. وہ ادا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال بحرین سے جو مال آیا
وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے بحرین سے وہ مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ مسجد میں جا کے رکھ دو, پھیلا دو, مسجد میں جا کے پھیلا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت آئے. حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد فجر کی نماز کے لیے, وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ موڑ کر بھی نہیں دیکھا, اپنی نماز کی طرف سیدھا چلے گئے. اتنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مال کے ساتھ یہ تھا. اور جتنا ہمارا معاملہ مال کے ساتھ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں سکون عطا کریں گے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی, فجر کی نماز پڑھائی, ختم ہوئی نماز, منادی کی, لوگ آئے, انہوں نے جو جتنا چاہتا تھا اتنا لے کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیں, جو جتنا چاہتا ہے لے جائے. لوگ آئے, لے کے جاتے رہے, یہاں تک کہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, جو کہ چچا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم نے وہ فدیہ دیا تھا. وہ بات کر رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی, بدر میں پکڑے گئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یا رسول اللہ, میں نے فدیہ دیا تھا اپنا اور عقیل کا, تو یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا مال دے. یعنی مقصد یہ تھا کہ مجھے یا رسول اللہ مجھے تھوڑا زیادہ عطا کرے دوسروں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ارشاد فرمایا کہ عباس جاؤ, جتنا چاہتے ہو لے جاؤ. کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال جمع کیا, وہ مال اصل میں سونے کے سکے تھے سارے, اتنا جمع کیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے کپڑوں کی جھولی میں ڈالا, یا کپڑا تھا اس کو اس میں ڈالا, تو اتنا مال تھا کہ اٹھایا نہیں گیا. اس وقت کے لوگ طاقتور تھے, اس کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اٹھایا نہیں گیا مال. کہتے ہیں یا رسول اللہ, کسی بندے کو بھیجے میرے ساتھ اٹھا لے یہ مال. آپ سے نکالا, حضرت عباس نے نکالا مال, نکالا اس میں آپ سے یعنی کم کر لو, بندے کو نہیں بھیجنا. نکالا مال, اس کو پھر اٹھانے کی کوشش کی, نہیں اٹھا گیا. پھر آپ سے سمجھے یا رسول اللہ میں نے نکالا ہے, کسی اور کو بھیج دیں. آپ سے کہتے ہیں اللہ نہیں, میں نہیں بھیجوں گا کسی کو. حضرت عباس نے تیسری بار نکالا, یہاں تک کہ تیسری بار کہتے ہیں حضرت عباس اس کو خود اٹھا پائے. اٹھا کے یعنی آپ نے کہا کہ عباس خود اٹھا سکتے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ. حضرت عباس نے پھر تیسری بار نکالا, تو پھر جب اس کو اٹھایا تو وہ اٹھانے کے قابل تھا. حضرت عباس پھر اس کو اٹھا کر لے گئے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو اپنی آنکھوں سے دور تک دیکھتے رہے, جہاں تک حضرت عباس آپ کی آنکھوں سے, جب تک آپ سے حضرت عباس جو تھے رضی اللہ عنہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے, دور تک دیکھتے رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا کہ انسان کتنی محبت کرتا ہے مال سے, کتنا دل کے اندر محبت ہے اس کی مال کی. فرماتے ہیں اس جو بحرین کا مال تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر, جب مال چلا گیا یعنی دیکھا تک نہیں مال, جب مال چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے پر کیا تھا, صرف دھول تھی. اس چادر کو جھٹکا اور اٹھ کے چل گئے. یہ والا عمل, اس چیز کی عادت ڈالیں گے تو انسان اللہ تعالیٰ کا بڑی بڑی پریشانیوں پر شکر ادا کرنے کی ہمت رکھے گا, اور ناشکری کے الفاظ نہیں ادا کرے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر یہ سارا واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. انسان ہمت نہیں کرے گا کہ میں کسی چیز کی ناشکری ادا کروں اللہ تعالیٰ کے. شدید محبت کرتا ہے انسان, مال کی اس کی دل میں ڈالی. آگے فرماتے ہیں افلا یعلم, اللہ اکبر, آگے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں, کیا وہ جانتا نہیں ہے, اذا بعثر ما فی القبور, قبر کے متعلق نہیں بتایا اللہ نے, اس وقت کی طرف اشارہ کیا جب قبر سے اٹھا لیے جائیں گے. قبر کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حدیث ہے, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے قبر سے شدید کسی واقعے کو یا کسی چیز کو نہیں پایا. قبر کے معاملات سے سخت میں نے کسی معاملے کو نہیں پایا. قبر کا معاملہ, صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا معاملہ ایسا ہے جو قبر کے معاملے میں
آسانی سے گزر گیا، اس کے تمام معاملات آسان ہو گئے انشاءاللہ. اور جو قبر میں پھنس گیا اس کے آنے والے معاملات قبر سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہوں گے. لیکن اس کی ہولناکی اور اس کی جو منظر ہے، اس کا خوفناک ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ خوفناک منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا، میری نظر سے نہیں گزرا. اس لیے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات کے آخر پر جو تشہد ہے اس کے آخر پر جب دعا اور قبر کے احوال کے متعلق پتہ چلا اور وہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، تو کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کبھی اس کے بعد پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک، اس میں پناہ مانگی گئی ہے. 4-5 فتنے ہیں، 6 فتنے ہیں تقریباً، ان کی معافی مانگی گئی ہے، جن میں عذاب القبر اور عذاب النار سب سے پہلے 2 چیزیں ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد نہیں پایا کہ آپ نے کبھی یہ دعا چھوڑی ہو اپنی اتحیات میں. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا ہمارے دل کے اندر. اس کا احساس تب ہوگا جب قبر کے احوال کا تذکرہ پڑھیں گے، جب قبر کے متعلق پڑھیں گے، تب اس دعا کا احساس اور اس دعا کی فیلنگ تب آئے گی جب قبر کے احوال کو انسان پڑھے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ پھر وہ قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ جانتا نہیں ہے جب قبر سے اٹھایا جائے گا. اتنی محبت کرتا ہے مال کی، مال تو انسان کے گلے کے اندر سانپ بنا کے ڈال دیا جائے گا. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اقرع ہوگا. اقرع یعنی گنجا ہوگا. اس کا گنجا ہونا، اس کے جسم پہ بال نہ ہونا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ شدید زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے بال سڑ کے گل کے اتر جائیں گے اس کے جسم سے. اتنا شدید زہریلا سانپ ہوگا اور وہ سانپ انسان کے گلے میں ہوگا اور وہ بات کرے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، تیرا کنز ہوں، جمع کیا ہوا مال. کنز اصل میں علماء نے یہ فرمایا، اس چیز کی وضاحت کی علماء نے کہ عام جمع کیا ہوا مال نہیں ہے. جس کا انسان حق ادا کرتا ہے جمع کرنے کے بعد، جس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، جو حق اس کے مال میں جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اس نے کسی کو تنخواہ دینی، کسی کا مال ہے، کچھ بھی ہے، اس کے وہ ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے. قرض وہ ہے جو اتنا جمع کر کے رکھتا ہے کہ نہ کسی کا حق ادا کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا حق ادا کرتا ہے. اللہ کا حق زکوٰۃ ہے. لوگوں کا حق یہ ہے کہ کسی نے کام کیا، کسی نے اس کے لیے کچھ کیا تو اس کو اس اپنے مال میں سے ادا کرنا، جس کا اس نے وعدہ کیا کہ اس طرح ہے، یہ ہوگا تو میں اتنا دے دوں گا تمہیں. وہ ہے کنز جو انسان نے روک کے رکھا، اس کو نکالا نہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے تھے کہ سارا مال کنز ہے، چاہے اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا، جو کر رہا ہے جمع کیا ہوا مال کنز ہے. منع کرتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے کہ نہ جمع کرو، اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے تھے، نہیں دیکھنے کی طاقت رکھ پائے تو ربضہ چلے گئے. مدینہ کے قریب کیا تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. حدیث کے اندر ویسے یہ آتا ہے کہ مدینہ کے قریب گاؤں ہے. اس دفعہ مدینہ کی طرف گئے تو 200-250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس گاؤں کا. آج بھی وہ موجود ہے ربضہ. وہاں چلے گئے، کہتے ہیں میں اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں لوگوں کو دیکھوں لوگ مال جمع کر رہے ہیں. اپنے پاس جو مال آتا دیکھتے آج کی 2 دن کی روٹی پوری ہو جائے گی، اس سے ہو جائے گی، صدقہ کر دیتے. باقی کوئی مال نہیں تھا ان کے پاس. حالت یہ تھی کہ جب فوت ہوئے تو بیٹا لے کر اس کو وصیت کی کہ مجھے لے کر مین روڈ پہ کھڑے ہو جانا، جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ مل کے جنازہ پڑھ لینا اور مجھے دفن کر دینا. کہتے ہیں صحابہ آ گئے. صحابہ کہتے ہیں کون ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ ابو ذر ہے. اللہ اکبر. یموت وحیدا یحشر وحیدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو ذر اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یعنی کیوں؟ اس چیز سے، فتنوں سے دور اپنے آپ کو رکھا. اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی باقی فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ دور رکھیں گے انشاءاللہ.
تو اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ جو دل کے اندر کی باتیں ہیں وہ باہر نکال دے گا اللہ تعالیٰ. اس روز کو یاد کرو جب یہ ہوگا. یعنی ہمارے اچھے عمل اس کی اصل کیا تھی یہ پہلے سوچ لیں، کیونکہ قیامت کے دن نکال لیے جائے گی وہ چیز، سینے کے اندر سے نکال کے سامنے لے آئیں گے اللہ تعالیٰ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تبل السرائر، وہ روز جس روز انسان کی خفیہ باتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے سب کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو، بلکہ یہ معاملہ ہو جو آسان معاملہ، حساب یسیرہ والا معاملہ ہو. جیسا کہ حضرت عائشہ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، لیکن پردے میں پوچھی جائے گی اور پردہ ڈال دیا جائے گا. کہا جا معاف کیا تجھے. لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو دلوں کے بھیدوں کا پتہ چل جائے، تم لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا چھوڑ دو. دلوں کی باتیں پتہ چل جائے، تم لوگ ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھو، اتنی نفرت کرنے لگ جاؤ ایک دوسرے سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم پر کہ اس طرح کی چیز اللہ نے ہمارے اندر نہیں رکھی کہ ہمیں لوگوں کے دلوں کا جو ان کے دلوں کے اسرار ہیں وہ پتہ چل گئی. یہ نعمت ہے اللہ کی ہم پر. تو اس روز کوئی عمل کیا، اس کی اصل نیت کیا تھی اللہ تعالیٰ نکال کے باہر لے آئیں گے. یہ سوچ کر ہم پھر اعمال کریں. اپنے کوئی بھی عمل کرنا ہے، ہم اپنی زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ارے یہ اس لیے نہیں کیا تھا، یہ تو اس لیے کیا، اس کا تو میرا مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد اللہ تو جانتے ہیں، اور اللہ تو نکال کے لے آئیں گے باہر. وہ تو اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیں گے. جس پر چاہیں گے پردہ ڈالیں گے، ہر پر نہیں ڈالیں گے. آگے ان ربہم، بے شک ربہم ان کا رب، بہم ان کے ساتھ، یومئذ یعنی ان کے معاملات میں اس روز، لخبیر باخبر ہوگا ان کے معاملات کے متعلق. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو خبر ہوگی، ایک ایک چیز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کا علم ویسے ہی ازلی ہے، ہمیشہ کا علم ہے. جو چیز ہوئی اس کا علم ہے، جو ہونی اس کا علم ہے، جو ہو کر جو نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسی ہوتی اس کا بھی اللہ کو علم ہے. اللہ کا علم کسی چیز کے ہونے کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا. جیسا کہ ہمارا علم ہے کوئی چیز ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے ہوتی ہے، کیا کیا معاملات ہیں. اللہ کا علم اس سے بڑھ کر ہے. اللہ کا علم تو ہمارا جہاں تک پہنچتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کا علم اس کے بعد اس کے اوپر سے شروع ہوتا ہے، وہاں تک ہمارا پہنچتا بھی نہیں. سو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ایک ایک چیز کے بارے میں. انسان کی کیسے تیاری کر کے جا رہے ہو اس چیز کو دیکھو، کیا تیاری کر کے جا رہے ہو. سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متی الساعہ، قیامت کب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا اعددت لها، سوال چھوڑو یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے اس کے لیے. حیران پریشان بس ٹھیک ہے تیاری کرتے ہیں اس کے لیے. اصل چیز یہی ہے کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم
اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.